الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. جیسا کہ صدر جماعت اسلامی اچلپور صاحب نے ابھی کہا کہ ملک کے اندر حالیہ ایک بات اپنے حبیب سے محبت، اس کا اظہار ایک بحث کا موضوع بن گیا ہے. ہر کس و ناکس اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، پڑھ رہی، شائع ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہے. اسی کے تناظر میں یہ گفتگو ہوگی. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جو موضوع ہے محبت رسول. یہ محبت لفظ جو اردو کے اندر مستعمل ہے، ہمارے اردو زبان میں رائج ہے، اصل میں یہ لفظ عربی سے آیا ہے. عربی کا ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے حبہ. آپ نے تلاوت قرآن کے دوران یہ لفظ قرآن میں کئی بار دیکھا ہوگا، تلاوت بھی کی ہوگی. حبہ کہتے ہیں اناج کو، دانے کو. تو علماء کرام نے اس سے ایک نقطہ نکالا کہ جس طرح انسان کی زندگی کو، انسان کے جسم، اس کی باڈی کو اناج کی ضرورت ہوتی ہے، دانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ طاقت و قوت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور معاشرے میں چلنے پھرنے کے قابل رہ سکے. اسی طرح انسان کی روح کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی روحانی زندگی کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کے بعد، اس چیز کو ذہن نشین کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک سوال آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے کون؟ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کی جائے کس سے؟ تو میں آپ کے سامنے اس کا جواب نقلاً بھی دوں گا، عقلاً بھی دوں گا. سب سے پہلے نقلاً اس کا جواب پیش کرتا ہوں. سورۃ البقرہ آیت 165 165. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مسلمان، مومنین اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر انسان کو سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے تو وہ رب العالمین سے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود و مسجود ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا. یہ ہوگی نقلاً. عقلاً آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کرتا ہوں کہ ہمارے مالک و خالق نے ہمارے ماں کے پیٹ میں مدارج تخلیق طے کرتے ہوئے ہمیں تخلیق بخشا، ہمیں اس دنیا کے اندر لایا. درجہ بدرجہ، مراحل بمراحل ماں کی کوکھ میں اس نے ہمیں غذا پہنچائی. تو پتہ یہ چلا
کہ اللہ نے ہمیں وہاں رزق پہنچایا، وہاں روزی پہنچائی، وہاں پال کر دکھایا جہاں پر کوئی اور پالنے والا نہیں، وہاں سے تاریکیوں میں سے، ظلمتوں میں سے، اندھیروں میں سے سفر طے کرتا ہوا ہمیں اس زمین پر لایا۔ تو پتا چلا عقلاً بھی اسی سے محبت ہونی چاہیے جس نے ہمیں وہاں پالا جہاں کوئی اور پال نہیں سکتا، اور فطرتاً بھی اپنے خالق سے محبت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی ذات اللہ رب العزت کی، اس کے بعد اس کائنات میں محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ نقلاً آپ کے سامنے جواب پیش کروں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 قرآن کیا کہتا ہے؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ، کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، و رسولی، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہاں یہاں پر حرف عطف ہے، عطف کے لیے لایا گیا، بتایا گیا اللہ کے بعد اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو پتہ چلا اللہ کے بعد اگر کوئی اس زمین پر، اس کائنات پر محبت کا مستحق ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فطرتاً بھی اور عقلاً بھی اللہ کے نبی کی ذات سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، جو ہمارے آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سارے نبیوں کو ایک دعا دی گئی کہ مانگو مقبول دعا، سارے انبیاء نے علیہم السلام دنیا میں مانگ لی، اور میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مانگیں گے ہماری جنت کے لیے، ہمیں بخشوانے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقلاً بھی ہونی چاہیے جو ہمارے بارے میں اتنا سوچتا ہے اور اتنی فکر کر کر چلا گیا۔ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 15۔ حدیث کے الفاظ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی ذات سے، تمہارے آبا و اجداد سے زیادہ، تمہاری آل و اولاد سے زیادہ۔ ارے انہیں تو چھوڑو، دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام انسانیت سے زیادہ رسول اللہ کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، یہ حدیث کہتی ہے۔ اور صحابہ کے زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسے نادر اور نایاب اور بہترین نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں حب رسول کے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اس کائنات میں کون محبوب ہے؟ حضرت علی کہتے، کانا احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظما، کہ اس کائنات میں ہم کو ہمارے اموال سے زیادہ، ہمارے آل و اولاد سے زیادہ، ہمارے آبا و اجداد سے زیادہ، اور کسی سخت پیاسے کو شدت کی پیاس میں جو ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں بڑھ کر رسول اللہ کی ذات محبوب ہے۔ اتنا محبت، اتنی لگاؤ ہمیں اللہ کے رسول سے ہے۔ بلکہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت زید بن عبداللہ بن عبد ربی، جن کو صاحب الوضو بھی کہا جاتا ہے، جن کا لقب ہے، اللہ کے رسول سے کیسا عشق، کیسا لگاؤ، آپ خود سمجھیے واقعے سے۔ کاشتکار ہیں، کھیتی میں کام کرتے ہیں، ایک روز کھیت میں کام کر رہے ہیں، معمول کے مطابق ایک شخص آتے ہیں، ایک فرد آتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ جو ہی یہ خبر سنتے ہیں فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا حبیب اس دنیا میں موجود تھا، اپنی ان آنکھوں سے اس خوبصورت چہرے کو دیکھا کرتا تھا، اپنے ان کانوں سے رسول کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن سنتا تھا،
حدیث کے مبارک الفاظ سنا کرتا تھا، اب تیرا حبیب اس دنیا میں نہیں، ان آنکھوں کا، ان کانوں کا کیا فائدہ؟ میری بصارت بھی لے لے، میری سماعت بھی لے لے، اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی آپ نابینا رہے، ساری زندگی سماعت سے محروم رہے، ایسی زندگی گزاری، آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسی محبت تھی صحابی کو اللہ کے رسول سے۔ لیکن محترم، یہ محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے۔ زبانی دعووں سے محبت کے اصل مقام تک، محبت کی اصل حقیقت تک ہماری رسائی ہو نہیں سکتی جب تک ہم عملی میدان میں نہ آ جائیں اور محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کریں۔ محبت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو تبھی ہم عملی میدان میں آئیں گے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان کا دل و دماغ، اس کی نظر و فکر، اس کے تمام اعضاء و جوارح اس کے رنگ میں ڈھلنا چاہیے، اس کا پورا ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر ڈھکوسلا ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ تو محبت کے عملی تقاضے ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث چند تقاضے عملی محبت کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا عملی تقاضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں سچی محبت ہے تو سب سے پہلے آپ کا ادب و احترام، سب سے زیادہ رسپیکٹ، سب سے زیادہ آدر اگر کسی کا ہو اس زمین پر تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جہاں آپ کا ذکر ہو، جہاں آپ کی سیرت آئے، جہاں آپ کی سنتیں آئے، جہاں آپ کی احادیث آئے تو وہاں پر سب سے زیادہ ادب رسول اللہ کی ذات کا ہو۔ سب سے زیادہ ادب آپ کی ذات کے بعد، آپ کی مبارک ہستی کے بعد کسی ہستی کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی اور ذات کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی اور شریعت کی، کسی اور قانون کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ ادب و احترام والا معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الفتح آیت 8 تا آیت 10، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ جو رسول تمہارے پاس آئے خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، کس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور انہیں طاقت بہم پہنچاؤ، انہیں تقویت پہنچاؤ اور ان کی تعظیم کرو، ان کا عزت و احترام کرو۔ سورۃ الحجرات آیت 2 قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو، صحابہ سے قرآن کہتا ہے اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے اونچا نہ کرو، بلند نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کا ادب احترام۔ کوئی صحابی اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہتا تھا اے محمد، کوئی نہیں کہتا تھا، بلکہ کبھی کبھار اکا دکا واقعات ایسے ملتے ہیں سیرت میں کہ کوئی دیہاتی، کوئی بدو آیا، انہیں کہا اے محمد، ورنہ کوئی نہیں کہتا تھا۔ دوسرا تقاضا محبت کا یہ ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ ذکر ہو۔ اگر ہمارے زندگی میں کوئی قابل ذکر شخصیت ہو وہ تو رسول اللہ کی ذات ہو، آپ کا ذکر ہو، جگہ جگہ، گلی گلی، کوچو کوچو، آپ کی ذات بابرکت کا ذکر ہو۔ آپ کا جب نام آئے تو ہم سب کے سب درود پڑھے۔ اس میں ہم بڑے کوتا ہیں اور بڑے کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ آپ کا ذات گرامی، آپ کا مقدس نام آتا ہے اور ہم درود نہیں پڑھتے، تو آپ کا درود کثرت سے پڑھا جائے، آپ کی ذات پر درود کثرت سے پڑھا جائے اور سیرت کے پیغام کو جگہ جگہ عام کیا جائے، گلی گلی کوچوں میں سیرت کے پیغام کو عام کیا جائے، گھروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ سیرت کے پیغام کو ہم لے کے چلے پھرے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی محبت کا یہ دوسرا تقاضا۔ آپ کے نام کو، آپ کے پیغام کو ہم عام کریں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی سے ملنے کا، کسی سے ملاقات کا شوق ہو، اشتیاق ہو،
تو وہ رسول اللہ کی ذات. ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پنپنی چاہیے، یہ خواہش کبھی انگڑائی لینی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. کاش ہم اللہ کے نبی کا دیدار کر لے. میرا مال و اولاد ختم کر کے، قربان کر کے، کاش آپ کا دیدار ہو جائے. یہ خواہش جنم لینی چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا تھا ناس یکونون بعدی، میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے بعد میں آئیں گے، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہے گا لو ارانی، کہ وہ مجھے دیکھ لے، اہلہ و مالی، اپنے اہل و عیال قربان کر کے، اپنا سارا اموال قربان کر کے میری زیارت کر لے. تو یہ خواہش پنپنی چاہیے. بلکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا قالو اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ قال انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو. اخواننا الذین لم یاتوا بعد، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے. جیسے اللہ کے رسول کو اشتیاق تھا، چاہت تھی کہ ہمارا دیدار کرتے، ایسی چاہت ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد میں وقت کی قلت کے باعث میں آخری بات کی طرف آتا ہوں جو گفتگو کا اہم موضوع ہے. چوتھا تقاضا جو ہے محبت رسول کا، وہ ہے رسول اللہ کی اتباع. کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر ناحیے میں رسول اللہ کی اتباع کریں. آپ کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہو. قرآن کہتا ہے سورۃ الاحزاب آیت 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی حیات، پاکیزہ زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین نایاب نمونہ ہے. تو ہمیں اگر اتباع کرنی ہے تو رسول اللہ کی کرنی ہے. بلکہ شاعر کہتا ہے، عربی کا شعر ہے، لو کان حبک صادقا لاتاکہ، اگر تجھے کسی سے محبت ہے، اگر تیرا کوئی محبوب ہے تو اس کی اطاعت کر. کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو محبوب بناتا ہے، تو وہ اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے. تو ہمیں رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے. ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہمارا سفر، ہمارا حضر، ہماری عبادتیں، ریاضتیں، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری ازدواجی زندگی، ہمارا پڑوسیوں سے سلوک، ہمارا رشتہ داروں سے سلوک، یہ سب کا سب رسول اللہ کی اتباع میں ہو. یہ رسول اللہ کی اتباع میں ہو، یہی وقت کا اہم تقاضا ہے. اور یہی ہندوستان کے حالات ہم سے سوال کرتے ہیں، انہی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. بلکہ صحابہ کو دیکھیے آپ کی کیسی اتباع کرتے تھے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 650، اللہ کے رسول مسجد نبوی کے اندر ہے، باجماعت نماز ہو رہی ہے. نماز پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے، دوسری رکعت کے اندر رسول اللہ اپنے جوتے اتار دیتے ہیں، اپنے نالین شریف اتار دیتے ہیں. تو جیسے ہی صحابہ نے اللہ کے رسول کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، محسوس کیا، سب نے اپنے جوتے اتار دیے. نماز کے ختم ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما حملکم علی القائی نعالکم، کہ تم کو جوتے اتارنے پر کس بات نے آمادہ کیا، کس بات نے مطالبہ کیا کہ آپ نماز کے دوران جوتے اتار دو. صحابہ نے کہا، قالوا رأیناک القیت نعلیک، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو نماز کے دوران جوتے اتارتے دیکھا، فالقینا نعالک، فالقینا نعالنا، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دی. آپ جیسا کرتے ہیں ہم بھی ویسا کرتے ہیں، آپ کی اتباع میں ہم سب کچھ کرتے ہیں. ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، اپنے فہم و شعور کو دعوت نہیں دیتے آپ کی اتباع کے آگے. اللہ کے رسول نے کہا، ان جبریل لقد اتانی واخبرنی، کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی، ان فیہما قذرن، کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی اس لیے میں نے اتار دیا. تو آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس حدیث سے پتہ یہ چلا
کہ صحابہ اللہ کے رسول کی ذات کا کیسا اتباع کرتے تھے، کیسے مطیع و فرما بردار تھے، اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیا تھا رسول اللہ کی ذات کے آگے۔ تو ہندوستان کے حالات ہم سے اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے جو محبت کا زبانی دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، بلکہ عملی میدان کے اندر ہم آئے اور محبت کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر کے دکھائیں۔ پھر ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑے بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح یہ گواہی دے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔